سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام فیصلے پہلے سے طے شدہ ہیں۔ آج کے فیصلے کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے۔ 8 فروری کو عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ وہ سوابی میں ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ سارے ارینج فیصلے ہیں، اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ ان فیصلوں کے خلاف ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ انہوں نے عدالتی نظام پہ حملہ کیا ہے، یہ زبردستی سے فیصلے کرواتے ہیں، یہ حقائق کو چھپاتے ہیں کہ لیگل پروسیڈنگ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر دیتے۔ اس لیے پاکستانی عوام نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ 8 فروری کو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا پہلا نکاح غیر شرعی قرار۔ اسلام آباد کی عدالت نے دونوں کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے فی کس جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ سینئر سول جج قدرت اللہ کی جانب سے 50 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ عدالتی حکم پر فیصلے کی نقول ملزمان کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ یاسر حکیم کی رپورٹ۔ سائفر اور توشہ خانہ کیس کے بعد بانی تحریک انصاف ایک اور مقدمے میں مجرم ثابت۔ سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی کا 1 جنوری 2018 کو ہونے والا نکاح غیر شرعی تھا۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 496 کے تحت دونوں سزاوار قرار۔ سینئر سول جج اسلام آباد قدرت اللہ نے کھلی عدالت میں خاوند مانیکا کی درخواست منظور کرنے کا فیصلہ سنایا۔ مجرمان 7 سال قید کاٹیں گے، دونوں پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 4 مہینے قید بھگتنا ہوگی۔ عدالت نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں 14 گھنٹے طویل سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ وکیل استغاثہ رضوان عباسی نے حتمی دلائل میں کہا تھا کہ 14 نومبر 2017 کو بشرا بی بی نے خاوند مانیکا سے طلاق لی۔ عدت مکمل ہونے سے قبل ہی 1 جنوری 2018 کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے پہلا نکاح کر لیا۔ اگر یہ نکاح درست تھا تو 14 فروری کو دوبارہ نکاح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوران ٹرائل درخواست گزار خاوند مانیکا کے علاوہ ان کے ملازم محمد لطیف، نکاح خواں مفتی سعید اور اون چودھری سمیت دیگر گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ بیرسٹر گوہر کا فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا غیر شرعی نکاح کیس کا سر ہے نہ پیر، ثبوت پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا۔ غیر اخلاقی قسم کے ایلیگیشنز ذاتی زندگیوں میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک بیہودہ کیس میں بھی میکسیمم سینٹنس 7 سال تھی، وہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے نہ سر نہ پاؤں ایک سیاسی مخالف اون چودھری کے بنا پہ ڈالا گیا تھا۔ مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اون چودھری مجھے اٹھا کے لے کے آیا۔ 2 دن کے اندر 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا۔ ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا، ہمیں ایویڈنس کراس ایگزامینیشن کے وقت دکھانے کے لیے نہیں دیا گیا، ہماری ایکوٹل کی اپلیکیشن ڈسمس کیا گیا۔ جج صاحب نے آرڈر زبانی سنایا، اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی، اورلی اناؤنس کر کے کاپی نہیں دی ہے۔ ہم پھر بھی اس ججمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ ہمیں پھر بھی امید ہے اگر فری فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام فیصلے پہلے سے طے شدہ ہیں۔ آج کے فیصلے کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے۔ 8 فروری کو عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ وہ سوابی میں ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ سارے ارینج فیصلے ہیں، اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ ان فیصلوں کے خلاف ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ انہوں نے عدالتی نظام پہ حملہ کیا ہے، یہ زبردستی سے فیصلے کرواتے ہیں، یہ حقائق کو چھپاتے ہیں کہ لیگل پروسیڈنگ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر دیتے۔ اس لیے پاکستانی عوام نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ 8 فروری کو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔